بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، عید کا موقع بالکل قریب آ رہا ہے۔ رمضان المبارک ایک انسان کے لیے صحت کے حوالے سے بہت ہی بہترین مہینہ ہے۔ انسان کے جسم میں موجود، اس کے معدے میں، آنتوں میں موجود خمیر اس روزے کے نتیجے میں وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا جسم انتہائی صحت مند ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اب عید کا موقع جو ہی آتا ہے تو ہم لوگ کھانے پینے کی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض امراض اور بیماریاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہمارا جسم طاقتور ہوتا ہے، اس میں توانائی آتی ہے، صحت پیدا ہوتی ہے خون کے نتیجے میں، اور خون کے اندر جو موجود عناصر ہوتے ہیں یا جو اس کے اجزاء اور اخلاط ہوتے ہیں، جب وہ پورے ہوتے ہیں تو انسان صحت مند رہتا ہے۔ جب اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عید کا موقع آ رہا ہے تو اس موقع پر ہمیں کیا کھانا چاہیے؟ ایک بات تو یاد رکھیں کہ روزے نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بغیر بھوک کے کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ جب شدید بھوک لگے تو تب ہی انسان کھائے۔ آپ جو بھی خوراک کھاتے ہیں سب سے پہلے معدے کے اندر وہ پہنچتی ہے، اور معدے میں وہ وقت تقریباً 3 گھنٹے لگتا ہے غذا کو ہضم کرنے میں۔ پھر معدے سے چھوٹی آنت میں پہنچتی ہے تو تقریباً 4 گھنٹے وہاں غذا ہضم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی آنت میں پہنچتی ہے تو وہاں 5 گھنٹے تقریباً غذا مکمل ہضم ہو کر جو فضلہ ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے 12 گھنٹے انسان کی غذا کو مکمل ہضم ہونے کے لیے درکار ہوتے ہیں، اور روزہ بھی عموماً 10 سے 12 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک انسان کو تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ وہ جب تک ایک غذا مکمل ہضم نہ ہو جائے دوسری غذا استعمال نہ کریں۔ عید کا موقع عام طور پر دعوتیں ہوتی ہیں، کھانا اچھے سے اچھا بنا ہوا ہوتا ہے، ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا کھا لیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں مختلف اور متعدد امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو انسان بجائے اس غذا سے صحت حاصل کرنے کے، توانائی حاصل کرنے کے، الٹا بیماری کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ عید کا موقع بھی اس کے لیے بیماری کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، عید کے موقع پر بھی ایسا بے تحاشا فضول اپنے آپ کو کسی بیماری کی طرف نہ لے جائیں، بلکہ احتیاط کے ساتھ کھائیں، اچھا کھانا کھائیں۔ لیکن اچھا کھانا آپ کے لیے کون سا ہوگا؟ اچھا کھانا وہ ہوگا جس کی آپ کے خون میں کمی ہے۔ جس چیز کی کمی ہے وہ اگر آپ اس نوعیت کا کھانا کھائیں گے، غذا کھائیں گے، تو اس سے آپ میں توانائی پیدا ہوگی۔ عام طور پر عید کا موقع آتا ہے تو کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح شراب اور نشہ آور چیزوں کا لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیزیں معدے کے اندر، آنتوں کے اندر خمیر پیدا کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد جب ایک انسان غذا کھاتا ہے تو وہ غذا اس خمیر کے ساتھ مل کر خمیر بن جاتی ہے، خون نہیں بنتی۔ اسی وجہ سے اکثر جو ہے انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس موقع پہ بدہضمی ہو جاتی ہے، وہ خوراک جو ہے نا بصورت پیچش، پخانوں کی صورت میں، مختلف اور صورتوں میں وہ اس کی خارج ہو جاتی ہے، اس کو صحت نہیں دیتی۔ اس لیے ایک تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ بغیر ضرورت کے کھانا نہ کھائیں، اور ضرورت آپ کی وہ آپ کی بھوک ہے۔ جب تک بھوک نہیں لگ رہی ہوتی تو سمجھو کہ آپ کے جسم میں غذا پہلے سے موجود ہے، اس کو ہضم ہونے دیں۔ جب وہ ہضم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ وقت گزرتا ہے آپ خوراک نہیں کھاتے تو وہی موجود خمیر وہ جذب ہو کر غدود جاذبہ اس کو جذب کر کے خون میں شامل کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کا معدہ اور آنتیں وہ تمام خمیر سے، تمام فضلات سے صاف ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو طلب ہوگی غذا کی وہ سچی ہوگی، اور وہ آپ کو صحت اور توانائی دے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بیجا بے دھڑک بار بار کھانا نہ کھائیں، اور دوسرا وہ کھانا کھائیں جو آپ کے جسم کو جس کی ضرورت ہے۔ مثلا زیادہ تر اس موقع پہ جو کھانا چاہیے بکرے کا گوشت ہو، دیسی مرغی ہو، کیونکہ ہمارے اندر عام طور پر برائلر فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں وہ بکثرت پہلے ہی خون کے اندر اس کے اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے دوسری نوعیت کی غذائیں اس خوشی کے موقع پر ان پر صحیح پیسہ لگا کر بجائے فضولیات میں پیسہ ضائع کرنے کے اچھی غذا میں صرف کریں، اور جسم کو طاقتور اور توانا بنائیں۔ اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔
جناب آپ کا خیر خواہ حکیم عثمانی غنی، بہت شکریہ۔